السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو، آج 10 مئی 2025 اور ہفتہ کا دن ہے۔ فرینکفرٹ جرمنی، صبح فجر کا وقت، اور یہاں جرمنی میں آج پورے یورپ کے جو انصار الاحمدیہ جو صدران ہیں یورپین ممالک، ان کا آج ایک اجلاس یا میٹنگ کہہ لیں وہ ہو رہی ہے۔ اب کیا ایجنڈا ہے انشاءاللہ تعالی بعد میں پھر آپ کو بتائیں گے۔ دائیں ہاتھ میں کتاب دیے جانے میں کیا ہے؟ فرمایا کہ دائیں ہاتھ کو اسلام نے برکت کا نشان قرار دیا ہے اور بائیں کو سزا کا نشان۔ انسانی فطرت میں بھی دائیں کو بائیں پر حقیقت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ دائیں طرف کے اعضاء میں بالعموم کام کی زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ بس دائیں ہاتھ میں حساب کی نقل دینے سے یہ مراد ہے کہ ایسے لوگوں کا حساب بابرکت ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ کے استعمال کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی شہادت بالاجماع موجود ہے۔ یہ کوئی مذہبی حکم نہیں کہ اسے مصنوعی فعل سمجھا جائے، بلکہ ہر مذہب و ملت کے آدمی مہذب یا غیر مہذب دائیں ہاتھ کا استعمال خاص طور پر کرتے چلے ہیں۔ ایشیا کے لوگ ہوں یا یورپ کے یا افریقہ کے یا امریکہ کے جاہل ہوں یا تعلیم یافتہ کسی مذہب کے پابند ہوں یا ہر مذہب سے آزاد، سبھی آدمی جو بیمار نہیں یا کسی غیر طبی اثر کے نیچے نہیں، دائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح تجربے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دائیں آنکھ بائیں سے بالعموم زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عادت کی وجہ سے دائیں کو انسان ترجیح دیتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ عادت کیوں پڑی؟ شروع میں انسان کو اس عادت پہ ڈالنے میں کس نے مجبور کیا؟ آخر پہلے انسانوں نے طبعاً دائیں ہاتھ سے کام لینا شروع کیا تو تبھی آئندہ نسلوں کو عادت پڑی۔ پھر کیوں نہ کہا جائے کہ جس طرح ابتدائی انسانوں کو تبھی تقاضا کے ماتحت دائیں ہاتھ سے کام کرنے کا خیال پیدا ہوا، اسی طرح آئندہ نسلوں کو ہوا۔ بعض ڈاکٹر دائیں ہاتھ کے استعمال کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ دل بائیں طرف ہے، بائیں طرف کے حصہ دماغ کی طرف خون نسبتاً زیادہ جاتا ہے اور وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور چونکہ دائیں طرف کا دماغ بائیں کی طرف کے اعصاب سے کام لیتا ہے اور بائیں طرف کا دماغ دائیں طرف کے اعصاب سے، بس بائیں طرف کے دماغ کی زیادتی کی وجہ سے دائیں طرف کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے انسان دائیں طرف کے اعضاء سے کام لینے کی طرف طبعاً راغب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ توجیہ درست ہو یا غلط ہمیں اس سے تعلق نہیں، ہمیں تو بس اتنی بات سے تعلق ہے کہ دائیں کو بائیں پر سب دنیا ترجیح دیتی ہے، اور دائیں بازو سے کام لینا ایک طبی تقاضا ہے۔ دائیں بائیں کے فرق کے متعلق ایک اور عجیب بات بھی قابل غور ہے۔ علم اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح الدماغ لوگوں میں سے صرف 4 سے 8% تک بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ ہیں، باقی سب دائیں ہاتھ سے کام لیتے ہیں۔ لیکن مجنونوں میں یہ نسبت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس سے بھی اس عمل کا ثبوت ملتا ہے کہ قانون قدرت نے دائیں کو بائیں پر فضیلت دی ہے۔ فرمایا کہ اوپر کے حوالہ جات سے یہ عمل ثابت ہو جاتا ہے
کہ دایاں ہاتھ کام کرنے کے لیے زیادہ موزوں ہے، اور اکثر افراد اس دنیا میں اسی ہاتھ سے کام کرتے ہیں۔ بس دایاں بازو قوت عملیہ کا نشان قرار دیا جا سکتا ہے، اور قرآن کریم میں نیک لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اعمال دینے کا جہاں جہاں ذکر ہے، در حقیقت اس سے اسی طرح اشارہ کرنا مقصود ہے کہ وہ لوگ کام کرنے والے، محنت کرنے والے اور قربانی کرنے والے ہیں۔ اور بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیے جانے کا جہاں جہاں ذکر ہے، اس سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ نکمے، قربانی سے بچنے والے اور سست ہیں، کیونکہ بائیں ہاتھ بہت کم کام کرتا ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دایاں ہاتھ اسلامی شریعت میں پاکیزہ کاموں کے لیے اور بایاں ہاتھ گندگی کی صفائی وغیرہ کے لیے تجویز کیا ہے۔ بس دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ تم لوگ پاکیزہ کام کیے کرتے تھے، اور بائیں میں اعمال نامہ دینے سے مراد ہے کہ تم ناپاک کام کیا کرتے تھے۔ دائیں کے لفظ سے ایک اور امر کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے متعلق لا اخذنا منہ بالیمین آتا ہے، جس کے معنی مفسرین نے کیے ہیں کہ جو قدرت ہے و طاقت ہے، یعنی ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ بس دائیں ہاتھ سے اعمال نامہ دینے سے اس طرح بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مضبوطی سے نیکی کو پکڑا تھا، اس لیے نجات پا گئے۔ اور جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، انہیں یہ بتایا جائے گا کہ تم نے نیکی اور تقویٰ کے لیے پورے دور سے کوشش نہ کی تھی، اور گویا بایاں ہاتھ جو کمزور ہوتا ہے استعمال کرنے کا، اس لیے آج تمہارا انجام خراب ہوگا۔ علاوہ دین یومن برکت کو بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے، کلتا یدی ربی یمین، میرے رب کے دونوں ہاتھ برکت والے ہیں، اس کا کوئی شمال نہیں۔ بس دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے سے اس طرف اشارہ ہوگا کہ تمہارا انجام بابرکت ہوگا۔ فاولئک یقرؤون کتابہم سے مراد یہ ہے کہ جسے انعام ملتا ہے وہ خوب شوق سے اپنے فیصلے کو پڑھتا ہے، لیکن جسے سزا ملتی ہے وہ اپنے فیصلے کو پڑھنے کی کتاب نہیں لاتا اور حتی الوسع اس کے پڑھنے سے گریز کرتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، فتیل تاکہ کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بڑھتا جاتا ہے، اور کھجور کی گٹھلی کے سوراخ میں جو جھلی ہوتی ہے اس کو بھی فتیل کہتے ہیں۔ استعارتاً تھوڑی سی چیز